بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو زندگی کی آخری سانسیں خانہ کعبہ میں آئیں اور جن کو جنت المعلی میں دفن کیا گیا۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے تمام لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو یہیں سے اٹھ کر میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دے گا جنہیں منتخب کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حج کے لیے روانہ ہو جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسما 3 بچوں کی ماں تھی، شوہر جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ تینوں بچوں کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ سر پر پڑا۔ رشتہ داروں نے اسما سے غریبی کی وجہ سے منہ موڑ لیا۔ اس نے اپنے بچے ایک اچھے پرائیویٹ سکول میں پڑھائے، اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے دن رات سلائی کرتی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ بچے نہ صرف ماں کے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھی فرما بردار تھے۔ 5 وقت کے نمازی، پورا محلہ ان کی شرافت کی گواہی دیتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک بیٹے نے CSS پاس کیا جبکہ دوسرا وکیل، تیسرا MBBS کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ماں سے کہتے، ماں ہم آپ کو حج پر لے کر جانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے آپ ہمارے ساتھ حج کریں۔ ماں ہمیشہ انہیں کہتی، تمہاری شادیاں ہو جائیں گی پھر میں ضرور اللہ کے گھر میں جاؤں گی، تمہاری شادی کا مجھ پر قرض ہے، میں یہ اتارنا چاہتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اب بیٹوں نے پھر اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ماں ہم آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں۔ ماں نے بیٹوں کو کہا، مجھے امید ہے میں حج پر گئی تو ممکن ہے واپس نہ آؤں۔ بیٹے ماں کی اس بات کو مذاق میں اڑاتے، چنانچہ تینوں بیٹے اور ماں حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان لوگوں نے وہاں جا کر خوب عبادت کرنا شروع کر دی۔ ایک دن اچانک ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چھوٹا بیٹا ڈاکٹر تھا، اس نے میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لا کر دی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ماں کو شدید قسم کے بخار نے آن گرا۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے مکہ مکرمہ میں ہی دفن کر دینا۔ بیٹے یہی سمجھ رہے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے ماں اس طرح کے لفظ بول رہی ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا ماں سچ کہہ رہی ہے، اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ان کی ماں نے اصرار کیا، وہ آخری جمعہ خانہ کعبہ میں ادا کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اس کے بیٹے جیسے تیسے کر کے اسے خانہ کعبہ میں لے گئے۔ رمضان کا آخری جمعہ اور جمع غفیر تھا۔ جمعہ کی دوسری رکعت میں پاس کھڑے بیٹوں نے دیکھا ماں دوسری رکعت میں سجدے سے نہ اٹھی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد جب انہوں نے ہلایا تو ماں کا صرف جسد خاکی پڑا تھا، روح پرواز کر چکی تھی۔ نماز عصر میں ماں کا جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ اس ماں کے بیٹے بتاتے ہیں، اس دن ہم خانہ کعبہ سے خوب لپٹ کر روئے۔ اس دن ہمارا اپنے ملک آنے کو جی نہیں کر رہا تھا، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ہمارا دل نکال کر مکہ مکرمہ میں ہماری ماں کے پاس لے گیا، یوں ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ آ گئے۔